بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ایک یہودی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار ادھار واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر طرح کی کارروائی کرنے سے روک دیا اور کہا کہ تم لوگ دور چلے جاؤ۔ حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بہ لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نمازیں وہیں پر پڑھیں۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی یہ جرت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں۔ اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا، طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا، وہ سخت مزاج اور بے ہودہ بات کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرہ عرب سے لوگ مکہ میں آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اثنا میں کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگباری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔
آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں۔ ممکن ہے کہ ہمیں کہیں ان کا نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان۔ آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خداوند جبار نے آپ کے فرمان کی تعمیل کی ہے، ہمیں بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا اس دنیا میں کہیں نام و نشان تک باقی دکھائی نہ دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ و علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگباری شروع کر دی۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگباری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلیں اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی معزز خاتون کے گھر پر سنگباری کر رہے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت و بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے خدیجہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان افسوسناک واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہوں۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔